پھر ہی ذہن دے وچ دل دے وچ محبت جہی اللہ رسول دی پیدا ہوتی ہے. آیت مبارکہ میں پڑھیے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ان وچ جنگے بدر دا ذکر اللہ رب العزت نے کیتا ہے. میرا دھیان تسی کرو تو میں تہاڈے ول دھیان کرا تے پھر مسئلے دا پتہ لگنا ہے. یہ ترجمہ جڑا میں کرنا وا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تہاڈی مدد کی. نصر کے بعد نے مدد النصر من اللہ وفتح قریب، یعنی قریب اللہ نے مدد کی تھی. اللہ کہتا ہے بے شک میں تہاڈی مدد کی تھی. کتنے مدد کی تھی؟ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جدوں تسی میدان بدر دے وچ بے سرو سمان ساجے، بے سرو سمان. وہ 3 گھوڑے سن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول اور کچھ اونٹ سن اور کوئی تلوار سن تو کوئی سرا سن. 5 ساتھی کوئی نہ زیادہ لڑائی کا سامان وہ نہیں سی. آپ نے یہ سارے بھی پتا کیا ہے سارے کہو کہ اللہ تعالیٰ کہتا پیا میرے نبی جدوں تسی بے سرو سمان سارے میدان بدر دے وچ تے میں بڑی کی مدد کی تھی. فَاتَّقُوا اللَّهَ تے اعلان ہے کہ پھر تسی میرے کو ڈرو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس امید تے کہ تسی میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ آیت پڑھیے ہمیں تہاڈے سامنے ترجمہ کیتا ہے. یہ ہن ساڈے جڑے مسلمان سن مدینہ پاک دے آپ مکہ جا کے تے مدینے جدوں آئے نا ادوں جنگ بدر لڑی گئی. ابو جہل لوگوں نا چین نہیں ملتا پیا کہ اسی مسلمانوں کے نام لڑائی کرنی ہے. یہ بات مکہ چھاڑ کے مدینے چلے گئے نا تے پھر بھی امن سکون نہیں سی. ابو جہل کو جڑا نام دے رہے ہیں اتبا شیبہ ولید انہاں کو بے صحابی جنگ کا سامان بھی سی. اور اس طرح لکھا کہ 1000 کافر سن. کتنے سن سارے کا بول رہا 1000 تے سارے مسلمان کتنے سن سارے کو 313. کہ مسئلہ یاد کرے ذرا تے نام تھوڑا نہ بھولی جو نہ تو نیند نہیں آوے گی. تے میں وہ کہنا سنا لگا میں کہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نال 17 روزے ہوئیاں روزے رکھے سن مسلمانوں نے تے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواب میں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے یہ سارا ذکر میں کرتے ہیں. مولا صاحب نے کرام سارے کو مسلمان کے نظام 313 کافر کے نظام 1000 اور اتبا تے شیبہ تے ولید تے عباس. یہ میں بعد میں دسا کہ حضرت عباس جڑے نے کو نہیں بعد چاچا سن یہ بھی انہاں دے نال رہے سن کافر دے بعد میں یہ میدان بدر دے وچ ہی یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے سب کے چاچا سن. مولا صاحب نے کرام ایک جنگ جڑی ہے ہوئی کس گل تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سارے کٹھا کیتا. انہوں نے کہا ہاں بھائی میرے بارے تسی کی
سوچتے کی گل بات ہے کی بڑا خیر انہوں نے تسی امین جے آخر بھی آپ کو امین نے نظر کے سچے ہو گئے انہوں نے کہا آپ نے کہا اچھا اگر میں کہاں گیا نا پہاڑ کے پیچھے پچھلے پاس سے بڑی فوج ہے گئی وہ تو سے حملہ کرنا لگے تو تسی کی کرو گے انہوں نے کہا جی اسی کہاں گے صحیح تسی گل کہی تو تسی سچے ہو آپ نے کہا کہ میں مثال کے طور پہ تو میں کہا رہی نا کہیں نہیں کہ میں تو کہنا ماں کہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک کرو سارے لوگ آپ نے کی کیا کہ میں اللہ کا رسول اللہ ایک کہ ہے گا اسے بھی مان لو تو موضوع صاحب کے کرام وہ آپس میں گلا باتیں کرنی انہوں نے شروع کر دیا تو یہ ہے کہ گانے میں سب سنا رہی تھی اور آپ کا ایک سکا چاچا سی وہ رہ ہی نہ سکیا انہیں سارے دے وچ گل کے دینا آپ سرکار کو پڑھ دیتی پتہ کیا آتا ہے نبوت کیا تھی تیرے واسطے اس گھرانے میں نبوت کیا تھی تیرے واسطے اس گھرانے میں نبوت کے لیے بس تو ہی تھا سارے زمانے میں ایک اقلاب کے کہتے ہو آپ نے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے یہی باتیں سنانے کے لیے تو نے بلایا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آیا کیا تو نے سنایا ہے وہ سچا بندہ ہے نا وہ پہلے قرآن حدیث بھی پڑھ کے سنا دے نا جنہاں کی نا مانتا ہوا تھا ہم نے پتہ ہی کہا تو یہ مسئلہ کیا سنا چھڑیا تھا میرے گھر میں کیا واقعہ ہے کہ کہنے لگا کہ سمجھ میں کچھ نہیں آیا کیا تم نے سنایا آپ نے کہا کہ میں کہنا پیا میں اللہ کا رسول ہوں کہ میں اللہ کا رسول منو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ ایک منو میں تمہیں گا کہیں تو موضوع سامعین کرام سارے میرے ساتھ اندر پیچھے ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ تسی انہوں تبلیغ کرو مانتے پاوے نہیں مانتے تسی انہوں کہی جاؤ کہ اللہ ایک میں اور میں ان کا رسول ہوں موضوع سامعین کرام اور سارے کافر سب مکے تو کٹھے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاچا تھا نا ابو طالب سارے لوگ کون سن ابو طالب انہوں نے کول کٹھے ہو گیا ہے جی میں ساڑھے پڑھے تو کول آ جاندہ کار کیا واسطے کٹھے ہو گئے آئے تھے کہتے نے اے ابو طالب بڑا بھتیجا جڑا نا وہ بات نہیں سب کی سنا تھا کہ تسی انہوں نے خوشی سمجھاؤ آتے نے تم اس کا ساتھ چھوڑو یا اسے تلبیہ فرماؤ تم اس کا ساتھ چھوڑو یا اسے تلبیہ فرماؤ تلبیہ کے لیے یہاں سمجھاؤ یا اس کا ساتھ چھاڑ دیو تو یہاں سمجھاؤ وگرنہ جان کا سامان کرو میدان میں آؤ وگرنہ جان کا سامان کرو میدان میں آؤ ساڑھا بڑھا کو کہتا ہے کہ انہوں اپنے سمجھاؤ کہ نہیں ہو سمجھنے تو پھر جاننا سامان کرو تو میدان چاہو موضوع سامعین کرام ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دلوں پہ آپ کو کرتے تھے کرما نہیں پیسے انہوں نے پڑھیا کہ اس جانتے کتنا جانتے تھے اگر بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا بنا کے آکھیا ابو طالب نے کون نال نہ سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گاندھی میں بات سنانا گیا ابو طالب اپنے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں پورا ہوں اکیلا ان عرب سے لڑ نہیں سکتا
ابو طالب کہتا میں وڈیرا گیا، میں بوڑھا ہوں، اکیلا کوئی لوگ سے لڑ نہیں سکتا، میں اڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ اڑ نہیں سکتا۔ اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں وڈیرا ہو گیا وا تو میں کلا سارے کے نال لڑ نہیں سکتا، اگر میں کلا اڑ بھی جاواں تے سارا قبیلہ جو ہے وہ اڑ نہیں سکتا۔ تو موضوع سامعین کرام، سونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کو آکھیا، آپ سرکار کہندے نے کہا ہے جانے اب میں کسی سے، سونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کو کیا چلے، ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، اپنے بھتیجے کو کیا کہ میں وڈیرا ہو گیا ہوں۔ آپ سرکار کہتے ہیں خدا کے کام سے میں ہرگز باز رہ نہیں سکتا۔ سارے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچے ابو طالب کو کیا کیا خدا کے کام سے میں ہرگز باز رہ نہیں سکتا، یہ خود جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ آپ نے چاچا ابو طالب کو کیا میں خدا کے کام کو چاچا پیچھے نہیں آ سکتا، یہ بہت جھوٹے نے تو میں جھوٹے کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ تو موضوع سامعین کرام، یہ چاچے نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گل سنی تے دلوں جانو ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرتے سی، کیا اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہے جانے اب میں کسی سے ڈر نہیں سکتا، کہا ہے جانے اب میں کسی سے ڈر نہیں سکتا، جہاں میں کوئی تیرا بات بینگا کر نہیں سکتا، جہاں میں کوئی تیرا بات بینگا کر نہیں سکتا۔ ابو طالب تیرے پیار کی محبت سے کیا میرے بھتیجے کہ تسی سچے نے اے جھوٹے نے بہت تے پھر جہاں دے وچوں کوئی تیرا بات نہیں بینگا کر سکتا، تو میں کسی کو ڈر بھی نہیں سکتا۔ تو وہ سامعین کرام، تو آیت میں چاہتا ہے کہ ابو سفیان جڑا سی وہ کافرہ لے کے تو شام کو گیا احتجاج کے واسطے، ابو جہل وجہ پتہ لگا کہ جڑے مسلمان نے مدینہ منورہ دے انہوں نے سارے کافر کو روک لینا تو انہوں مسلمان نے کھو لینا۔ ابو جہل نے سارے کٹھا کیتا، کٹھا کر کے گیا کہ سارا کافر گیا نا ملک شام کو، اور مسلمانوں نے مدینہ پاک کے مسلمان ہیں نا انہوں نے سارے کافر کو روکنا ہے، تسمان نہیں جڑا انہوں نے لوگ کھو لینا ہے۔ اس بار تو سارے تیاری کرنی چاہیے کہ اسی اپنا کافر ہے نا ان کی مدد کریں گے، اور مدینہ منورہ دے مسلمان ہے نا انہوں نے جنگ کی تیاری کریں گے۔ حضرت سامعین کرام، روایت میں چاہتا کہ کافر جڑا سی کافرہ دا وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور ابو سفیان نے گل کہی کہ اسی خیر خیریت نال مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں، تواڈے بات کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو جہل وغیرہ نے کہا کہ نہیں، پاویں تسی مسلمانوں کو نہیں بھی روکیا، مدینے کے مسلمانوں نہیں بھی روکیا تھا، اسی ہون جا کے رہاں گے اور مسلمانوں نال جنگ لڑ کے رہاں گے۔ تو مولانا سامعین کرام، اس ابو جہل نے 1000 فوج تیار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ مکرمہ میں کی تشریف فرما سن، اور کافرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی رضی اللہ عنہ بڑے
اے سارے مسئلے سنے نے حضرت بلال سے کو تاکتی ریٹ تے لگا دیندے سی اگ دے بھاتے پورے نے سن انہاں تے لگا دیندے سی اور صحابہ کرام نے تے بے حساب ظلم کرتے سی مکہ مکرمہ دے لوگ جس لے مولا صاحب نے کرام سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی جا رہے ہیں رات کو گفتنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک میں اور میں ہوں دا رسول ہوں میں دا رسول بنو اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک میں اللہ کو ایک بنو تو موسیٰ صاحب اکرام انہوں نے آپ کے ساتھیوں تانگ کرنا شروع کر دیتا اور ایک دن تو یاد ہے ابو جہل نے سونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار کے سب بھی کر دیتا اور امیر حمزہ قوم نے سارے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا یہ قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا امیر حمزہ کی جو نوجوانی سی انہیں امیر حمزہ کو کیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے مار کے زخمی کر دیتا ہے امیر حمزہ ہمیں کلمہ نہیں سی پڑھیا انہیں کیا چاہتا ہے ابو جہل نے نکل نہیں نہ ابو جہل نے سیدھے وچ کمار زور نال ماری کہ ابو جہل دا سر جڑا پھاڑ دیتا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کو بول گیا میرے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو پتہ چلیا ابو جہل نے آپ کو زخمی کر دیتا اور میں ابو جہل سر پھاڑ کے آ گیا ہوں تو مولانا صاحب نے اکرام آپ کی کہنے ہمیں چاچا جان میرے کو خوشی نہیں ہوئی کہ تسی ان کا سر پھاڑ دیتا ہے انہوں نے تاں ہی خوشی ہو رہی ہے کہ تسی کلمہ پڑھ لو گے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تھے میر حمزہ نے جیسے کہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی کہنے لگے میرے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو آپ نے کیا کیا چاچا جان پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چاچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو تو مولا صاحب نے کرام روایت میں چاہتا ہے ناظرہ نے دیکھیا تیاد کام جڑا ہے مسلمانوں کا زیادہ ہوتا جا رہا ہے انہوں نے اعلان کیا کہ کون ہے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کے آوے انہوں شہید کرے کہ ان کی چوری کے لیے سونے کو نہ پا دی جائے گی مولا صاحب نے کرام سارے نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ جڑے نے وہ بہت بہادر نے وہ کسی تو نہیں ڈرتے اور بڑے چلار آ رہے بڑے غصے آ رہے ہیں کہ انہوں نے نہ کارلال کی تھی کہ اے عمر بڑی چوری کے لیے سونے پر بات دی جا رہی کہ تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دینا انہوں نے سر لے کے آنا اس لیے تم پر سے ہم جا رہے ہیں ہاتھ میں تلوار بڑی ہے اور اکھا جڑیاں نے غصے نال لال ہوئی نہ اور ایک غصے میں جاندے گئے یہ پوچھا صحابی سے انہوں نے کہ عمر کتنے جاندے گئے کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے واسطے انہاں سر لینے واسطے جانا پیا کیا کہ اپنے پہلو کا پتہ لو تھوڑی بہن کے لیے جمیلہ اور بڑا بنو اجرا حضرت سعید انہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ قرآن پاک کی تھوڑی بہن تلاوت کرتی پئی ہے کہ تسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے واسطے جاندے پئے ہو وہ تو جان کی بجائے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی بہن کے گھر دوڑتا ہے غصے میں بیچنے دروازہ کو بتایا جسے بہن کو پتہ لگا کہ عمر ہے تو انہوں نے قرآن پاک جہاں سے جو چھپا کے رکھ دیتا دروازہ کھول لیا اب تم بتا سکتے میں نے بہن کو پتہ لگا ہے کہ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر رہی ہے بہن نے کہا کہ ہاں میں سونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا
نے کہا میرے بھائی عمر جنہی مانا تو سوئی پیتا ہے میں ہمیں اسے مانا دودھ پیتا ہے میرے جسم میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیو میرے جسم میں ٹکڑے بھی چلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باز آئے گی میں کلمہ پڑھ لیا میں ایک کلمہ چھاٹ نہیں سکتی تو موسیٰ صاحب کی کرام حضرت عمر آج مار مار کے تھک گئے کہنے لگے کہ کئی تو کتاب پڑھتی کی رسائے وہ میں اس سنا دے صحیح کیا کہ پہلے بھائی غسل کرو پھر وضو کرو وہ پاک کتاب ہے لا یمسہ الا المطہرون کہتا کہ وہی نو سوچ سکتا ہے وہی نو اتنا سکتا ہے جڑا پاک ہے حضرت عمر نے غسل کیتا وضو کیتا اور بہن نے قرآن پاک کھول لیا قرآن پاک کے وچوں سورۃ طٰہٰ دی آیتاں جڑیاں نے انہیں تلاوت شروع کر دیتی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی جس نے اننی انا فاعبدنی ما کی صلاۃ ذکری کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے جسے کیا جدو آگے رہنما سے گیا جو نور سی درخت وچوں نور دیا ناٹا نکلتیاں سی کہ کیا کہ میں تو رب ہوں ہم موسیٰ علیہ السلام نے تسی میری نماز پڑھو میرا ذکر کرو اس نے کیا ہے تے سارا تال ہون لگ پا کہنے لگے میری بہن میرے سونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو میں والا مجرم میں اس اللہ نو ایک ماننا ہوں جنہ دی آواز موسیٰ علیہ السلام نے درخت وچوں سنی کہ میں تہاڈا رب ہوں میری نماز پڑھو تے میرا ذکر کرو میں اس رب تے مان لیا ہوں اور میں مجرمہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے چلو تو معزز سامعین کرام حضرت جبریل اور آپ کے کوئی جڑے نے حضرت عمر کو نال لے کے جڑے مجرمہ نو لے جایا جاتا ہے اس طرح ایک صفا پہاڑی ایک مروہ صفا پہاڑی تے زید ابن ارقم ناظر اللہ کا سی اوتے صحابہ کرام اپنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیندے پئے سی انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی ننگی تلوار لے کے تیار نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ننگی تلوار لے کے تیار پئے کیا کہ میں عمر نو رب تعالی نے بولو منگیا سی رب تعالی نے میرے عمر عطا فرما دیتا ہے دروازے کھول دیو عمر جڑا انہیں کلمہ پڑھنا ہے میری غلامی انہوں نے اختیار کرنی معزز سامعین کرام جس نے عمر رضی اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجرم میرے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو آپ نے فرمایا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سارا رب سچا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسول پاک سچے نے اور سارا دین اسلام سچا ہے جو عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور چھوپ چھوپ کے اذاناں نہیں دینیاں چھوپ چھوپ کے نمازاں نہیں پڑھنیاں اور عمر کی تلوار ہوے گی تے جڑا اگے آئے گا ان کی گردن ہوے گی اور آپ نے اعلان کر دیتا کہ جنہاں نے آپ بیویوں کو بیوہ کرنا ہے بچوں کو یتیم کرنا ہے عمر نے کلمہ پڑھ لیا کیا معزز سامعین کرام جنہاں نے آج عمرہ کیتا ہے انہوں نے پتہ ہے کہ باپ عبدالعزیز تو جلے جائیے نا تے جبلے عمر دکاندار کے لیے آیا اور اتوں کا جڑا حرمان شریف کا ایسی خادم انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب ہے پلا جبلے عمر کیوں لیا میں کی وجہ کیا کہ وہ پہاڑ جس تے حضرت عمر رضی نے نام کیتا سی کہ اس پہاڑ تے چڑھ کے اذان بلائی سی کہ ہن تسی سارے عام اذان دینی ہے سارے عام نماز پڑھنی کرا کے آئے گا وہ دی گردن ہوے گی تے عمر دی تلوار ہوے گی تو معزز سامعین کرام جس نے آپ نے کلمہ پڑھیا روایت میں جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آگے آخیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مبارک ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تو معزز سامعین کرام حضرت میر حمزہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کلمہ جدو پڑھیا سی پنجواں نبوت کا پنجواں سال ہوا سی اور حضرت میر حمزہ رضی اللہ عنہ پھر انہوں نے کلمہ پڑھیا سی حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کرنا پڑا سی اور اس لیے لوگوں نے سختیاں شروع کر دیتی آگے لگیاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی مکہ مکرمہ چھڑ کے مدینہ پاک چلے جاؤ اور آپ نے ہجرت کی رات جنہوں کیا جاتا آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لیا اور مکہ مکرمہ تو مدینہ پاک چلے گئے تو مولانا سامعین کرام جسے ابو جہل نے اپنی تیاری کر لی اور انہیں کیا مسلمانوں کہ بھئی اسی جنگ پڑھنا لڑنی ہے یا اپنا کسی بھی تیاری اپنی نیند کر لو یہ جڑے سن مکے کے کافر ہزار فوج سی ابو جہل کے نال انہوں نے جا کے میدان بدر جڑا اوتھے جڑی پکی جگہ ہے اوتھے اپنے خیمے لا رہا ہے سارے سونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلیا تے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کٹھا کیتا اتھوں مکہ مکرمہ تو بھی صحابہ کرام حاضر ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکیوں گئے سی مدینہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی مکہ مکرمہ تو مدینہ پاک گئے سی انہوں کیا کیا جاتا مہاجر کہ انہوں نے ہجرت کی تھی مکہ چھڑ کے تو مدینہ گئے ہجرت مہاجر اور انصار کے لوگ جانے رہے مدینہ پاک کے لوگ ہیں انصار نے مدد کرنا ہے مدینہ پاک کے لوگوں نے مدد کی تھی مہاجر اور انصار نے اور کٹھا کیتا کٹھا کر کے کیا کہ مکے کے جڑے کافر نے اور لڑائی تو بغیر نہیں رہ سکتے انہاں ساتھ لڑائی جنگ لڑنی ہے اس واسطے کر کے تھوڑے کو میں مشورہ لینا پیا کہ کی ہونا چاہیے تو مولانا سامعین کرام جنہیں بھی آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مہاجر یا انصار سارے کٹھے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سرکار کا حکم ہے اسی حاضر ہوں اور کیا کہ نبی کا حکم ہو تو پھانک جائیں ہم سمندر میں نبی کا حکم ہو تو پھانک جائیں ہم سمندر میں جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں یا رسول اللہ تھوڑا حکم ہوئے تھی سمندران کے لیے چھالا مار دوانے اور اسی اللہ اکبر جڑا نعرہ ہے یہ لگا کے ہر شہر محو کر دوانے آپ نے دعا فرمائی سارے واسطے کہ اللہ پاک کا مقصد عطا فرمائے اور اللہ پاک کامیابیاں تو عطا فرمائے تو محترم سامعین کرام سونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کو اپنی تیاری کے لیے کھڑ لئی میدان بدر دے وچ آن دی آپ کو پتہ چلا کہ مکے کے کافر جڑے نے انہوں نے پہلے آ کے تے میدان بدر دے وچ اپنے خیمے لا رہے ہیں آپ سرکار جڑے نے آئے اور آپ نے ریتلی جگہ آپ کو ملی میں کیا کہ پھر بھی ہے میدان بدر دے وچ ریتلے اور ریتلی جگہ بھی ہے آپ نے اتنے ریتلی جگہ تے اپنے خیمے لائے قرآن پاک میں چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کی کیتا اللہ نے بارش کی برسات کی بارش نے برسائی کہ صحابہ کرام ناظر نے اپنے جانوراں بھی پانی پلایا آپ بھی پانی پیتا غسل بھی کیتا تیرے اتنی جگہ تو پانی پڑے کی پھر میں اتنی جگہ ہو جاتی جی میں سڑک ہے یہ اتنی جگہ پانی پیتی تھی کیوں اس طرح ہو جاتی جی میں سڑک ہوتی بڑی پیاری جگہ ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تو مدد سامعین کرام آپ کدو مدینہ منورہ کو میدان بدر طرف آئے 12 رمضان المبارک سارے لوگوں کدو 12 رمضان پر آج کتنا روزہ آج 13 یعنی روزہ رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے صحابہ کرام مدینہ منورہ کو میدان بدر کی طرف دور پائے 12 روزے اور جس طرح آپ نے تھے اپنے خیمے لائے اور سونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سفر بنایا سفر بنا کے آپ نے گنتی کی تھی کہ کتنی سی ساری 313
مولانا سامعین کرام، جناب سرور عالم نے کی افراد کی گنتی، جناب سرور عالم نے کی افراد کی گنتی تھی ساری 313 فقط تعداد کی گنتی۔ کھجوریں تک میسر تھی نہ جن کے پیٹ بھرنے کو، کھجوریں تک میسر تھی نہ جن کے پیٹ بھرنے کو، یہ اللہ کے معجزات تھے چلے تھے جنگ کرنے کو۔ روزے ہم تو مولانا سامعین کرام، آپ کے پاس سے صحابہ کرام نے ایک چھپر بنایا، ان کے چھپر ختم ہو گیا نا، وہ کرانے پاں کے مطلب صرف کیرتن پاں چھپر بنا گیا، ایک چھپر بنایا آپ سرکار ان میں جو اللہ نے بات کر رہا ہے اور سجدے میں بتا کے رو کے اپنے رب کے دعاؤں کی جا رہا ہے۔ نال آپ نے یہ بھی حدیث والے الفاظ نے کہا گئی کہ اللہ سونیا ایک مٹھی بار جماعت ہے 313، اگر یہ شہید ہو نا سارے تو تیرا نام آئے گا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کہہ سکتا ہے کہ میں جتنے مرضی ہو اپنی بات سے پیدا کر سکتا ہوں، کیا بھی حالت ہے نال آنے کا کوئی نہیں رہے گا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ سرکار سجدے میں پہ کے پھر آپ کا لگے دعا کی جا رہا ہے۔ قرآن پاک دے وچ رب تعالیٰ نے جہی آپ نے دعا منگیاں میدان بدر دے وچ وہ نقل آپ نے کیتیاں نے رب تعالیٰ نے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ ایک قرآن پاک ہے اذ تستغیثون، ان کا مطلب ہے جدو استغاثہ کی رب نے دعا کرنی ہے، جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کے دعا کرتے سن اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ اللہ نے آپ کی دعا کے لیے استغاثہ جڑا سی انہوں کیتا، فاستجاب لکم قبول کر لیا، فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں 1000 فرشتے کی فوج لیے وہ مدد دعا سے کر دیتی، پہلے 1000 آئی، پھر 3000 ہوئی، پھر کتنی ہوئی سارے رقم ہونا یاد رہے گا مسئلہ، پھر 5000۔ تو جب کہ بدر کے وچ اللہ تعالیٰ نے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد دعا سے کتنے فرشتے کرے سارے کو 5000 تے اگر تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ رو کہ تسی بڑیاں دعاواں رب کے کیتیاں نے ہن بس کر دے، کیا کہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ تانوں مبارک ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جڑے نے نا 5000 فرشتیاں دی فوج لے کے تے تہاڈی مدد واسطے میدان بدر دے وچ آ گئے۔ ہن مولانا سامعین کرام، سونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی اللہ نے قبول کی تھی اور 5000 فرشتے جڑے نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد واسطے کر دیتے۔ جس لئے جنگ جڑی نا وہ شروع ہوئی، روایت میں چاہتا عتبہ اپنے پتر ولید نوں نال لے گئے تے اپنے بھرا شیبہ نال لے کے نا تے میدان دے وچ نکلیا۔ اور عتبہ دا پتر جڑا ہے نا ولید، وہ مسلمانوں نوں بڑا لڑکاردا سی کہ او مسلمانوں کہڑا تہاڈے وچوں ساڈے نال جنگ لڑن والا کون، ساڈے نال مقابلہ کرن والا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ تم جانتے ہو کہ میں اس ولید کے نال جنگ نہیں لڑا، آپ نے منع کر دیا کہ نہیں تسی نہیں جانا۔ اور پھر جسے انہوں نے للکاریا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، انہوں تینوں صحابیوں کو کر لیا کہ جاؤ تسی۔ جس نے کہا عتبہ ولید شیبہ یہ تین امیر دیتا ہے، انہوں نے کہا تسی کون؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نوکر لے گیا، آپ کے غلام لے گیا اور مدینہ پاک اسی رہن آ رہے ہیں۔ ابو کی کہیں نے آندھنے اور جڑے مدینہ
चारण वाले ने ना उन्होंने नाल असीं लड़न नहीं आए, साढ़े मुकाबले जिहड़े ने ना वो आण की उन्होंने कहा कि मदीना पाक के पत्रियां चलाने जिहड़े ने ना वो साढ़े मुकाबले नहीं है, उन्होंने नाल असीं नहीं जंग लड़न आए, साढ़े मुकाबले जिहड़े ने ना वो कर वो साडे नाल जंग लड़न। ये तीनों सहाबा कराम राज़ी अल्लाह ने वापस हो गए और या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने यह गल कही कि मदीना पाक दी बकरियां चराने वाले जिहड़े ने उन्हां नाल असीं जंग नहीं लड़न आए, साडे मध्य मुकाबले जिहड़े ने वो आन साडा जंग लड़न वास्ते। तो मौजूद सामने कराम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा कराम नाज़रीन के विचों हजरत मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत मीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह असी इन्हां दे नाल जंग नहीं लड़ांगे। मौला साहब मीर कराम ये सुनकर मीर हमजा अबू उबैदा मुर्तज़ा निकले, ये सुनकर मीर हमजा अबू उबैदा मुर्तज़ा निकले, लगाते नारे तकबीर सब शेरे खुदा निकले, लगाते नारे तकबीर सब शेरे खुदा निकले। मौला साहब कराम मौला अली सरकार के मुकाबले में जो बड़ा ललकारदा सी मीर उतबा का पुत्र वो होया और मीर हमजा रज़ी अल्लाह ने उन्होंने मुकाबले में जो उतबा सी वो होया और अबू उबैदा रज़ी अल्लाह के सन उन्होंने मुकाबले शैबा जिहड़ा सी वो होया। तो मौला साहब कराम मौला अली सरकार उत्ते वलीद ने जिसने वार किया, मौला अली सरकार अल्लाह ने शेर उन्होंने नवाज हो गया और जिसने मौला अली सरकार ने वलीद ने वार किया, एक वार के विच ही वलीद नूं ढेर करके रख दिता। मौला साहब कराम अमीर हमजा दो ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाचा जान ने ये भी अल्लाह ने शेर इन्हां उत्ते उतबा ने वार किया, मीर हमजा रज़ी अल्लाह ने इन्होंने उतबा का वार रोकिया और अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ने इन्होंने जिसने वार किया उतबा उत्ते एक ही वार दे विच उस नूं ढेर करके रख दिता और अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ने इन्होंने मुकाबले शैबा सी, शैबा ने अबू उबैदा नूं काफी जख्मी कर छड्या। मौला अली सरकार अगे बढ़े और अबू उबैदा नूं उठा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदमां दे लुका दिता। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ने या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैनू शहादत का दर्जा अता करेगा? आपने फरमाया ऐ मेरे गुलाम ऐ मेरे साहबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी भी शहादत जड़ी है एक कबूल कर ली है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमां दे विच आपके साहबी ने ये शहीद हो जाते। तो मौला साहब कराम मौला अली सरकार ने अगे बढ़े और एक ही बार दे विच शैबा नूं ढेर करके रख दिता। तो मौला साहब कराम जिसने जितने जिहड़े काफिर सन वड्डे ये उत्थे ढेर हो गए क्योंकि अबू जेहल जिहड़ा मैं टाइम जिहड़ा हो चलिया बस इंशाअल्लाह एक दो तीन मिनटों में खत्म करना बाद मौला साहब कराम ये जिहड़ा अबू जेहल इन्हें 1000 कौम नूं ललकारिया इन्होंने रोजे रखे थे एक किते 13 में तुसीं 1000 जे ते तुसीं खा पी भी रहे तुहाडे कोल हर हथियार भी है जग लड़न वाला ते कहता है बड़ा गुस्से में आ गया अबू जेहल। आखिरी गल्लां जिहड़ियां ने जंगे बदर दी मैं लगा के बात खत्म करना कहता खड़े तुम देखते हो तुमको गारत क्यों नहीं आती? 1000 फौज अपने पता क्या आंदा अबू जेहल आंदा खड़े तुम देखते हो तुमको गारत क्यों नहीं आती? गज़ब है कत्ले उतबा पर ये छाती फट नहीं जाती। अगर कहना ये सजदे करने वाले क्या लड़ेंगे सर बुलंदों से, इन्हें हम ले चलेंगे बांध कर अपनी कमंदों से। कहता है सजदे करने वाले की करना लड़ सकते हैं इन्हें कोई बांध के ला जावांगे। ये सजदे करने वाले
ہم لے چلیں گے باندھ کر اپنی کمندوں سے، کٹھے مل کے ایک دعویٰ کرو ہے جنگجو مردو، بڑھو اب ایک ہی ریلے میں سر کو کاٹ کر دھر دو۔ کہتا ہے اٹھو جوش غضب سے اور مسلمانوں کو نہلا دو، اٹھو جوش غضب سے۔ کہتا ہے غصے میں نال جامعے کی لڑوئی نہ دینا مسلمانوں کے نال ابو جہل آتا، اٹھو جوش غضب سے اور مسلمانوں کو نہلا دو، وہ جس جنت کے طالب ہیں انہیں اسی میں پہنچا دو۔ جنہی جنت کے طالب نا اسے جنت کے جنموں پہنچاؤ۔ تو محترم سامعین کرام، صحابہ کرام والوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عام جب جنگ شروع ہو گئی نا، صحابہ کرام والوں نے کتنے سن؟ پھر میں اترا لگا 5000 فرشتے، سارے کو 5000 فرشتے۔ تو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مطلب اشارہ کرنا اور تسی عام جنگ کے لیے شروع کر دیں گے۔ آپ سرکار نے کیا کہ ہو تسی سارے مل کے تینا کا مقابلہ کرو۔ محترم سامعین کرام، سونے رب تعالیٰ کی مدد نہ سی، کسی کا بازو کٹیا جا رہا ہے، کسی کا کان کٹیا جا رہا ہے، کسی کا نک کٹیا جا رہا ہے، کسی کا پاؤں کٹیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام دا ضلع نام نے۔ تو محترم سامعین کہتے جتنے وہ کافر سن وہ کچھ دوڑا لا کے نس گئے، اور جنہاں وچوں 70 جڑے سن سارے کہو گے اتنے قتل ہوئے۔ 70 کتنے قتل ہوئے؟ 70 قتل ہوا، تے 70 جڑے نے انہوں نے دیتا وہ قید ہو گیا، سارے کہو گے آخری لفظ ہے 70 قتل ہوئے تو 70 قید، اور صحابہ کرام میں کتنے شہید ہوئے؟ 14۔ آج جڑے سن وہ مدینہ پاک دے 6 جڑے سن وہ مکہ مکرمہ رہے، یعنی 14 صحابہ کرام میں جو شہید ہوئے انہوں نے کتنے مارے گئے؟ سارے کو 70۔ تے قیدی کتنے ہوئے؟ وہ بھی کہہ لو 70۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دن پہلے دو تین گلا ذہن میں رکھ لینا، میں بات ختم کرنا۔ آپ نے اس چھٹے نام نشان آئے جنگ بدر دے، سارے کو کتنے جنگ بدر میں آپ نے